بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے معاشی صورتحال پر، پاکستان کے معدنی وسائل پر، کہ پاکستان کے پاس کتنے معدنی وسائل ہے۔ اگر ان کو بروئے کار لایا جائے تو پاکستان تیزی سے خوشحالی کی طرف چلے جائے گا اور پاکستان خوشحال ہو جائے گا، معاشی بحران سے نکل آئے گا۔ آج ہی روزنامہ جنگ کی خبر ہے، یہ خبر تمام اخبارات میں آ چکی ہے کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے معدنی وسائل 60 کھرب ڈالر مالیت کے ہیں، جبکہ ریکوڈیک کے حوالے سے خیال ہے کہ سونے اور تانبے کے سب سے بڑے خزانوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے ان ذخائر میں حکومتی حصص حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، اور اس معاہدے میں کامیابی کی بدولت پاکستان معاشی بحران سے دوچار ہے۔ پاکستان کو کافی لحاظ سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ پاکستان کے اندر سونے کے اور تانبے کے اتنے بڑے معدنی ذخائر ہیں جن کا تخمینہ لگایا گیا 60 کھرب ڈالر۔ 60 کھرب ڈالر، اتنا بڑا ذخیرہ سونے کا اور تانبے کا اس خطے میں، اس علاقے میں، ایشیا میں کہیں نہیں ہے۔ چند دن قبل آپ کو پتا ہوگا کہ آرمی چیف نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہم معاشی انقلاب لانے کے لیے زرعی انقلاب لائیں گے۔ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں پر سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے۔ پاکستان میں کی جو گندم ہے دنیا کی بہترین گندم میں شمار ہوتی ہے۔ پاکستان کی کپاس دنیا کی بہترین کپاس میں شمار ہوتی ہے۔ پاکستان کا آم دنیا کے بہترین آموں میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کا چاول دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہیں، نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو گویا اگر وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے، معدنیات کے اعتبار سے دیکھا جائے اور نوجوانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان ایک زرخیز ممالک میں سے ہے۔ پاکستان ان خوش نصیب خطوں میں سے ہے جہاں پر چاروں موسم ہوتے ہیں، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، خزاں ہوتی ہے، بہار کا موسم ہے، سارے موسم پاکستان میں موجود ہے۔ سارے موسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مختلف قسم کے اناج اگ سکتے ہیں، پھول ہو سکتے ہیں، سبزیاں ہو سکتی ہیں، پھل ہو سکتے ہیں، بوٹے ہو سکتے ہیں۔ کہیں پر جیسے ناروے میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں اتنی سردی ہوتی ہے، 4-5 مہینے تو برف ہی برف ہوتی ہے۔ جہاں برف ہی برف ہو وہاں پر کیا ہوگا؟ پاکستان ان خوش نصیب خطوں میں سے ہے جس کے پاس گرم سمندر ہے۔ اب روس کے پاس چلے جائیں، آگے جو سمندر ہے برف ہی برف، برف ہی برف، تو وہاں پر کشتیاں چل نہیں سکتی اور اپنی جو چیزیں ہیں وہ دوسرے ممالک تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ روس کے پاس گرم سمندر نہیں تھا اور اس نے یہ سمندر حاصل کرنے کے لیے 70 کی دہائی میں یہ جو وسطی ایشیا کی ریاستیں تھیں ان پر قبضہ کیا۔ قبضہ کرتے کرتے وہ افغانستان آ گیا، افغانستان سے آگے پاکستان کے علاقے پر قبضہ کر کے اس نے گوادر کا سمندر حاصل کرنا تھا تاکہ اس کی تجارت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو گوادر کا، کراچی کا اتنا بڑا ساحل دیا ہے جو پوری دنیا سے ملتا ہے، اور یہاں سے آمد و رفت ہوتی ہیں، کشتیاں جاتی ہیں، سامان جاتا ہے اور تجارت ہوتی ہے۔ تو پاکستان ان خوش نصیب خطوں میں سے ہے، ممالک میں سے ہے جہاں پر گرم پانی ہے۔ اور خوش نصیبی پاکستان کے کیا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے دنیا کی 10 بہترین افواج میں پاکستانی فوج کا شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو ایجنسی ہے ISI دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں شمار ہوتی ہے، CIA سے بھی زیادہ اچھی ہے، زیادہ بہتر ہے، اپنی صلاحیتوں کا لوہا یہ پوری دنیا میں منوا چکی ہے۔ دنیا میں 248 ممالک ہیں، 248 ممالک میں سے 7 ممالک ایسے ہیں جو ایٹمی طاقت ہیں، اور پاکستان ان 7 ایٹمی ممالک میں سے ایک ہے۔ کہ اسی طرح دنیا میں 58 اسلامی ممالک ہے،
58 اسلامی ممالک میں سے پاکستان وہ پہلا ملک ہے جہاں جو ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کی فوج بہترین فوج، پاکستان کے جو نوجوان ہیں یہ کچھ کر گزرنے والے ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے 3 بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔ 73 کی جنگ میں حصہ لیا، اس میں اللہ نے پاکستان کو سرخرو کیا، انڈیا نے جب پاکستان پر حملہ کیا، اور یہ 65 کی جنگ میں پاکستان کو سرخروی ہوئی، اور پھر امریکہ روس جو جنگ تھی پاکستان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھا انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ جتنی پاکستان کا وجود کافروں کو کھٹکتا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI، پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، پاکستان کے جو محب وطن لوگ ہیں، انہوں نے مل کر پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ہمیشہ ناکام بنایا۔ ابھی جو گزشتہ 7-8 سال سے پاکستان دن بدن IMF کا، ورلڈ بینک کا، زرعی بینک کا، ایشیائی بینک کا، یہ دن بدن محتاج ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان مجبوراً IMF کے پاس جاتا ہے اور اپنی تنخواہیں دینے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے ان سے جو قرض لیا جاتا ہے وہ سود پر لیا جاتا ہے۔ جتنا قرض لیا گیا ہے جو واپس کرنا ہے اس پر کہیں زیادہ سود واپس کرنا ہے، اور اس وقت تک مسلمان ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو قرضہ نہیں دیتے ہیں جب تک کہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو جائے، اور IMF کے ساتھ معاہدہ جو ہوتا بڑی کڑی شرائط کے ساتھ ہوتا ہے۔ کئی حکمرانوں نے یہ مہم چلائی، قرض اتارو، ملک سنوارو، کسی نے کیا، لیکن اب تک کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا۔ پاکستان معاشی لحاظ سے دن بدن دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوئی اور یہ سارا دہشت گردی کا عفریت آیا، تو جو کاروبار کرنے والے لوگ تھے وہ دوسرے ملک میں چلے جانے لگے۔ ابھی میں نے کل ایک رپورٹ پڑھی ہے، 2023 میں 10 لاکھ کے قریب نوجوان دوسرے ممالک میں روزگار کے لیے گئے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیوں نے جو اپنے دفاتر تھے وہ دبئی میں منتقل کر لیا ہے، ملیشیا میں منتقل کر لیے ہیں، اور اسی طرح ترکی میں اور دوسرے ممالک میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے امن ضروری ہے۔ جب امن ہوتا ہے تو وہاں پر روزگار آتا ہے، خوشحالی کے پھول کھلتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ آرمی چیف نے بڑا اقدام لیا ہے کہ امن بھی قائم ہو رہا ہے، امن بھی لوٹ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو معاشی منصوبہ پیش کیا ہے ان میں 2 چیزیں شامل ہے۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان کے ایک زرعی ملک ہے، ہم زراعت کو ترقی دیں گے، زراعت کو بہتر کریں گے، اور اچھے زراعت میں جو اصلاحات لائی جائے گی اس سے پاکستان زرعی لحاظ سے آگے جائے گا اور اس سے آمدن بڑھے گی، خوشحالی آئے گی۔ دوسرا جو ہے پاکستان کے اندر جو معدنی ذخائر ہے، سونے کے ذخائر ہے، تانبے کے ذخائر ہے، بلوچستان کا ایک خطہ جو سارا معدنیات سے بھرا ہوا ہے، ان کو نکالیں گے اور ان کو مناسب ریٹ پر جب یہ بیچیں گے تو اس سے بھی۔ لیکن بڑی خوشخبری ہے، جتنی بہت ساری آئے دن ہم مایوسی کی باتیں سنتے ہیں، مایوسی کی باتوں میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا یہ ہے کہ پاکستان کے میں معدنی وسائل 16 کھرب ڈالر مالیت کے ہیں، اور اس میں سعودی عرب نے اور دوسرے مسلم ممالک نے حصص لینے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اگر یہ معاہدہ صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے اور معاشی اور یہ زرعی اصلاحات آ جاتی ہیں تو پاکستان تیزی سے سفر شروع کر دے گا خوشحالی کی طرف۔ ایک وقت وہ آئے گا تو اس وقت پاکستان 40% وہ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ 2-4 سال کے بعد، 8 سال 10 سال کے بعد ایک وقت آئے گا کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا، خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی صحیح رہنما دے دے، صحیح حکمران دے دے، کوئی ایسا حکمران مل جائے جو ملک کی ڈگمگاتی نیا کو کنارے لگا دے۔ اس کے لیے نیک حکمرانوں کے لیے
دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو یا اللہ ہم سب کو، پاکستان کو کوئی نیک، مخلص، محب وطن، دور اندیش حکمران عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔